learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ زمر آیت 51۔ فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ، تو پہنچی انہیں برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، والذین ظلموا، اور وہ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، سیصیبہم سیئات، ان قریب پہنچیں گی انہیں برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں فرمایا جو اپنے مال کی وجہ سے غرور میں مبتلا تھا اور اسے اپنے علم کا نتیجہ سمجھتا تھا کہ اس کی کمائی کا وبال اس پر آ پڑا، اپنے برے اعمال کے نتائج انہوں نے دیکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان ظالموں پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہوں اور نافرمانیوں میں ڈوبے رہے، ان پر ان کے گناہوں، ان کے کفر اور شرک کا وبال آئے گا، یہ بھی اپنے اعمال کے نتائج دیکھ لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر انہیں جو عذاب دینا چاہے یہ اسے روک نہیں سکتے۔ اولم یعلموا، اور کیا انہیں معلوم نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کیا بھلا وہ نہیں جانتے کہ کمائی کے لیے حسن تدبیر میں تو کوئی کمی نہیں کرتا، پھر رزق میں تنگی اور کشادگی کیوں ہوتی ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ مال کسی کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے حال کی دلیل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی یا بدی کی وجہ سے نہیں، اپنی حکمت کی وجہ سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور اپنی حکمت سے جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ کسی کا علم، کسی کی حسن تدبیر کام نہیں آتی۔ رزق کی کشادگی اور تنگی میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ رزق کی تنگی اور کشادگی محض اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت سے ہے۔ کل، آپ کہہ دیں، یا عبادی الذین، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دعوت دی ہے کہ اپنے رب کی طرف آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہہ دیں کہ جن لوگوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، کفر اور شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے، اپنے رب کو پہچانے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو بھی سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد پاک زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے بشارت ہے کہ توبہ سے ہر قسم کے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے، چاہے ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یقیناً وہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ مغفرت اور رحمت دونوں اللہ تعالیٰ کے لازم اور ذاتی اوصاف ہیں جو اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ دن رات اس کے ہاتھوں کی سخاوت جاری ہے، کھلے اور چھپے وہ اپنے بندوں کو لگاتار اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسے عطا کرنا محروم کرنے سے زیادہ پسند ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی اپنے ظاہری اور باطنی اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اپنی محبت کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اسی سے خوف رکھو، اسی پر اعتماد کرو اور اسی کے لیے صبر کرو، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اس کے حلال کو قبول کر لو اور حرام کو چھوڑ دو، اسی کا تقوی اختیار کرو اور اسی کی رضا کے لیے کام کرو۔ توبہ کرنے میں جلدی کر لو، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، معافی مانگ لو اور نیک کاموں میں لگ جاؤ، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اور تمہیں خبر ہی نہ ہو، پھر اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ وَاتَّبِعُوا، اور پیروی کرو، احسنہ، سب سے اچھی بات کی، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم سمجھتے ہی نہ ہو۔ یعنی قرآن کے حلال کو حلال جانو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت کا وعدہ دو چیزوں سے متعلق رکھا ہے، ایک تو رجوع اور توبہ کرنا، اور دوسرے احسن کی پیروی، اور وہ قرآن ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے۔
سورہ زمر 23۔ قرآن پورے کا پورا احسن ہے، اس کی اتباع کرو، اس پر عمل کرو جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے، اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے اچانک آنے والے عذاب سے ڈرا کر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بہترین چیز پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں خبر بھی نہ ہو اور تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، اور اس سے بچت اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ اگر تم اللہ کی نازل کردہ بہترین چیز کی پیروی کر لو۔ ان تقول نفس، یہ کہ کوئی شخص کہے، یا حسرتا، ہائے افسوس، الا ما فرطت، اس پر جو کوتاہی کی میں نے، فی جنب اللہ، اللہ کے حق میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت پر جمے رہو اور وہ دن آ جائے جب کوئی کافر یا مجرم کہے کہ ہائے افسوس کہ میں نے اللہ کے حق میں جو کمی کی ہے، میں نے اس کی اطاعت نہیں کی جیسے میں نے غیروں کی اطاعت کی۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حسرت اور افسوس ہوگا، اور اسی طرح ہر جنتی کو اس کی جہنم کی جگہ دکھلائی جاتی ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں جنت میں نہ آ سکتا، یہ اس لیے کہ وہ شکر اور احسان کو ماننے میں اور بڑھ جائے۔ جب گناہ گار لوگ دنیا کی طرف لوٹنے کی آرزو کریں گے اور اللہ کی آیتوں کی تصدیق نہ کرنے کی حسرت کریں گے اور اللہ کے رسولوں کو نہ ماننے پر کڑنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب ندامت لا حاصل ہے، پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں ہی میں تو اپنی آیتیں اتار چکا تھا، اپنی دلیلیں بھی قائم کر چکا تھا، لیکن تم انہیں جھٹلاتے رہے اور ان کی تابعداری سے تکبر کرتے رہے، ان کا انکار کرتے رہے، کفر اختیار کیا، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابن کثیر۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، یعنی دنیا میں موت کے بعد کی زندگی اور جزا سزا کا مذاق اڑایا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل تم میں سے کوئی یہ کہے، ہائے افسوس کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی۔ کل کے افسوس سے آج یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو آج کیا چیز کوتاہی کا سبب بن رہی ہے، آج مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو کر کل کی حسرت کا کیسے انتظام کر رہے ہو۔ او تقولا، یا وہ کہے، لو ان اللہ ہدانی، کہ اگر واقعی اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، لکنت من المتقین، تو میں بھی یقیناً متقیوں میں سے ہوتا۔ یعنی کل تم یہ نہ کہو کہ کاش اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقی بن جاتا اور اس کے عذاب سے بچ جاتا اور ثواب کا مستحق بن جاتا۔ تقوی اختیار کرنا انسان ہی کے کرنے کا کام ہے۔ انسان جب اس کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان تقولا، یا وہ کہے، ہینا ترل عذابا، جب وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرتن، کاش یہ کہ ہو میرے لیے ایک بار پلٹنا، فاکون من المحسنین، تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی جب عذاب کو دیکھ کر اسے یقین آ جائے گا تو تب وہ کہے گا کہ اگر ایک بار مجھے دنیا میں واپس بھیج دیں تو میں بھی نیک بن جاؤں، اپنے رب کی اطاعت کروں اور جن کاموں کا رسولوں نے حکم دیا ان پر عمل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو لوگ کہیں گے اس کی پہلے سے ہی خبر دے دی ہے۔ بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، بلا شبہ میری آیات تمہارے پاس آئی تھیں، فکذبت بہا، تو تو نے انہیں جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس میری آیات آئی تھیں جو حق پر دلیل تھیں، تم پر میری حجت بھی قائم ہو گئی تھی، کوئی شک باقی نہ رہا، تم نے ان آیات کو جھٹلایا اور ان کی پیروی کرنے سے تکبر کیا، اب دنیا میں لوٹائے جانے کا مطالبہ جو ہے وہ بیکار ہے، ندامت سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو گئی جو اس سے پہلے وہ چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ سورہ الانعام 28۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے، کذبوا علی اللہ، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وجوہہم مسودۃ، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی للمتکبرین، کوئی ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے۔ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس کی اولاد بنائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، آپ ان کے چہروں کو غم اور کرب سے سیاہ دیکھیں گے، اور یہ علامت ہے کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہیں۔ کیا ان کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں؟ جہنم میں شدید عذاب، رسوائی اور اللہ کی ناراضگی ہوگی، جہاں متکبرین کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.